الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آیت نمبر 164 سورہ آل عمران. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات میں سے اور بے شمار کرم نوازیوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت، نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. قرآن پاک نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو لفظ انعام نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر انعام کیا، بلکہ یہاں پر فرمایا لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا. یہ احسان ہر لحاظ سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو مسلمانوں کے پاس ہے، مومنوں کے پاس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اور اس کا تذکرہ قرآن پاک نے جب شروع کیا تو یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے، اہل ایمان پر، عام لوگوں پر نہیں، اہل ایمان پر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ احسان کا جو نتیجہ ہے وہ اہل ایمان سے نکلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری کائنات پر اللہ کا احسان ہے، ایسا نہیں۔ ویسے آپ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہاں پر جو جملہ احسان کا فرمایا، اس کے لیے اگلا جملہ جو فرمایا وہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے، جو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جو مانتے ہیں آپ کی بات کو، جو آپ کے دین سے استفادہ کرتے ہیں، جو آپ کے دین کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں، جو آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج دیا، وہ آپ ہی میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، اور آپ کے حالات کو سمجھنے والے تھے، آپ کے معاملات کو سمجھنے والے تھے، آپ کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے تھے، آپ کی پریشانیوں کو ان کا اظہار کرنے والے تھے۔ اذ بعث فیہم، اگر کسی اور قوم میں سے آتا تو ہو سکتا ہے آپ کی بات ہی نہ سمجھ پاتے، اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کے تقاضوں کو ہی نہ سمجھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ آپ ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا گیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، یعنی تمہاری اصلاح کرتا ہے ہر موقع پر، ہر اچھی بات تمہیں بتلاتا ہے، ہر برائی سے تمہیں روکتا ہے، تمہاری ہر خیر کی بات کرتا ہے، ہر شر سے تمہیں روکتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیے سے کئی جملے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تزکیے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کی ظاہری خوشیاں اور آپ کی باطنی خوشیاں، ان کا وہ بندوبست کرتا ہے۔ ظاہری خوشی کیسے حاصل ہوگی اور باطنی خوشی کیسے حاصل ہوگی، اس کا وہ بندوبست کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور روئے زمین کے اوپر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، فرمایا کہ وہ طریقے میں تمہیں بتلاتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے حالانکہ تم کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تمہیں راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تمہیں ہدایت کے راستے کا نہیں پتا تھا، تمہیں اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، تم 360 بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے، ہزاروں لوگوں کی سامنے تم جھکتے تھے، ہر طرف کے سامنے جھکتے تھے، ہر پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری مصیبتوں سے تمہاری جان چھڑائی اور ایک اللہ کی طرف تمہیں مائل کر دیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تمہارا کوئی دین نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں تھا، کوئی تمہارا اصول زندگی گزارنے کا نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ کو راستہ بتلا دیا، جنت میں جانے کا راستہ، خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، دنیا میں کامیابی کا راستہ، دنیا میں عروج کا راستہ، دنیا میں بہتری کا راستہ، ہر راستے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو میرے نبی نے آپ کو نہ بتلائی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے میرے پیغمبر نے آپ کو روکا ہو۔ تو کائنات کے لیے یہ احسان اور احسان عظیم، نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور احسانوں میں سے ایک بڑا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس لیے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ماننے والے کوئی ایک قوم کے لوگ نہیں تھے، اس سے پہلے تو جتنے پیغمبر آئے ان کو ان کی قومیں ہی مانتی تھی، دوسرے نہیں مانتے تھے، علاقے کے لوگ مانتے تھے، دوسرے لوگ نہیں مانتے تھے۔ لیکن قربان جائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ کو ماننے والے عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مختلف قبائل کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، دنیا ساری آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔
وجہ کیا تھی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ جو دین آپ نے پیش کیا، جو مزاج آپ نے پیش کیا، جو طریقہ آپ نے پیش کیا دین کا، وہ دنیا کے اندر کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ جو انداز آپ نے اپنایا وہ انداز کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ جو طریقہ اور سلیقہ آپ نے بتلایا ہے وہ طریقہ اور سلیقہ کوئی نہیں بتلا سکا۔ اس بنا پر سارے لوگ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی ایک علاقے میں آتا تھا، دوسرے لوگ نہیں مانتے تھے اسے۔ اب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو فارس کے رہنے والے سلیمان فارسی وہ فارس سے چلتے ہیں اور کئی دینوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ مجوسیت بھی اختیار کی، یہودیت بھی اختیار کی، عیسائیت بھی اختیار کی، کسی مذہب پر مطمئن نہیں ہوئے۔ آخر کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کی باتیں سنی، آپ کا مزاج دیکھا، آپ کا دین دیکھا، آپ کی گفتگو دیکھی، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار دیکھا، دین پیشری کرنے کا انداز دیکھا تو آپ کے دیوانے ہو گئے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دنیا میں پھر پھر کر اور دیگر ادیان کو دیکھ دیکھ کر جہاں پر میرا دل مطمئن ہوا ہے وہ آمنہ کے لال آپ کا دین ہے جس کو میں قبول کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان فارسی خالی تو نہیں تھے، سہیب روم سے اٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا۔ بلال حبشہ سے اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ، صرف عام لوگ نہیں تھے، بادشاہ آئے، شہزادے آئے، آپ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے دین کے اندر جو وسعت تھی، جو آپ علیہ السلام کا انداز تھا، کاش آج مسلمان دوسری طرف دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں خیر ملے گی، وہاں سے ہمارے لیے سکون ملے گا، وہاں سے ہمیں اطمینان ملے گا۔ اللہ کی قسم ہے، آپ کے لیے سکون، آپ کے لیے اطمینان، آپ کے لیے راحت، آپ کے لیے کامیابی دنیا کی آخرت کی ہر معاملے میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں رکھی۔ آپ کے پاس ایک روشن چراغ ہے، آپ اس چراغ کو چھوڑ کر موم بتیوں کی تلاش میں کیوں پھر رہے ہیں؟ آپ کے پاس واضح دین ہے، واضح دین کو چھوڑ کر آپ بالکل جو نظر ہی نہیں آ رہا اس دین کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، آپ کسی اور طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جن کے پاس روشن چراغ ہو وہ موم بتیوں کی تلاش میں کیوں پھرتے ہیں؟ جن کے پاس واضح اشارہ ہو وہ بھٹکی ہوئی راہوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو دین ہے اور آپ کے پاس جو اسلام ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیری ثنا ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلا دیا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ ہدایت کی اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے، ہم کسی اور پیغمبر کی تو اتباع کر سکتے تھے، ہم میں سے یہودی ہو جاتا کوئی، ہم میں سے عیسائی ہو جاتا، ہم میں سے کوئی الہاد کی طرف جا سکتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ عطا کی ہے، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام اور مقتدا اور پیشوا دیا ہے جس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہیں اور جن کی اطاعت اور فرما برداری ہم کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر وہ اس زمین میں کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے متعلق اگر آپ نے جاننا ہے تو ذرا سیرت کے گوشوں کو تلاش کر کے دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے اندر کیا باتیں ایسی تھی کہ جس کے بنا پر دنیا ٹوٹ پڑی آپ کی طرف، اسلام کی طرف دنیا مائل ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت یہودیت بھی تو تھی، عیسائیت بھی تو تھی، لیکن کیا ایسی خوبیاں تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہوئے اور اسلام ہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اور حضرت خدیجہ کے الفاظ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے
گھبرائے ہوئے ہیں، بیوی سے یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کپڑا دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسم گرمیوں کا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ یہ اس وقت یہ کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے جب انسان انتہا درجے کی گھبراہٹ میں ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، کمبل آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کمبل مانگا کہ مجھے کمبل دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی، اب یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، نبوت کی بات تو باتیں ہی اور کچھ اور ہو گئی۔ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نہیں معلوم کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے ساتھ 15 سال جو انہوں نے گزارے زندگی کے، اتنے خوبصورت وہ سال تھے، اتنے بہترین وہ سال تھے، اتنے وہ اعلیٰ سال تھے کہ شاید ہی دنیا کی کوئی بیوی اپنی خامد کی وہ تعریف کر سکے جو حضرت خدیجہ محمد رسول اللہ کی کر رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغمبر کی تعریف نہیں ہو رہی، خامد کی تعریف ہو رہی۔ پیغمبر تو آپ بعد میں بنے، خامد پہلے تھے۔ آج یہ جو رویے ہیں نا ہمارے کہ لوگ تنگ آتے ہیں، بیویاں سب سے زیادہ خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں، خامد سب سے زیادہ بیوی سے پریشان ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی کمی، اسلام کی کمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی کمی ہے، جس کی بنا پر ایک دوسرے سے پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ سبب بن گیا ہے ایک دوسرے کو پریشان کرنے کا۔ اگر کوئی خاوند بیوی سے اچھے طریقے سے بولتا ہے تو ہمارے ہاں پنجاب میں کہا جاتا ہے یہ تو رنمزور ہو گیا، اور بیوی اگر کوئی خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے بولتی ہے تو لوگ اس کو بھی عیب سمجھتے ہیں، نہ ادھر جینے دیتے ہیں نہ ادھر جینے دیتے ہیں۔ اللہ کی بندو، یہ سب سے زیادہ پیارا رشتہ، یہ خوبصورت رشتہ، یہ بااعتماد رشتہ، اس سے اچھا رشتہ شاید ہی کوئی ہو جو خاوند اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے اس کو لباس کہا ہے، لباس، یہ لباس ہے میرے اوپر، یہ لباس نہ ہو تو میری کیا حالت ہوگی؟ لوگ دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے لوگ۔ یہ لباس ہے میرے اوپر، اس لباس کی وجہ سے میری حیت اچھی لگتی ہے، میں خوبصورت لگتا ہوں، دیدہ زیب لگتا ہوں، لوگ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ لباس خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، لباس راحت کا باعث ہوتا ہے، لباس اطمینان کا باعث ہوتا ہے، لباس محبت اور محبت کا باعث ہوتا ہے۔ اب آج کیا ہے کہ یہیں سے ہی نفرتیں، جہاں محبتوں کا عروج تھا وہاں محبتوں کا سوال ہے، جہاں محبتوں کی انتہا تھی وہاں محبتوں کی کاٹ ہے۔ یہ وہ رشتے تھے جن کو مضبوط بنایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان رشتوں کو مضبوط رکھو۔ اور مضبوط کیا چیز ہے؟ کس بنا پر یہ رشتے مضبوط ہوں گے؟ وہ صرف اور صرف دین ہے۔ جہاں دین ہوگا وہاں یہ سب کچھ ہوگا، جہاں دین نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرما رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کلا واللہ، سبحان اللہ، دو جملے ہیں، واللہ بھی کہہ سکتی تھی، کلا واللہ۔ عربی کے اندر یہ جملہ جب بولا جاتا ہے تو بڑا عجیب جملہ ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بیوی خاوند کے بارے میں یہ جملے کہہ رہی ہے، اور پھر عمر کا تفاوت تھا، عمر کا فرق تھا، حالات کا فرق تھا۔ عمر کا فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر۔ حالات کا تفاوت یہ ہے کہ یہ خاتون ایک امیر خاتون ہے اور یہ مرد ایک غریب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام یتیم تھے، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، چچا کی کفالت میں پڑے ہیں اور ایک امیر خاتون کے گھر میں چلے گئے۔ آج اگر کوئی خاتون امیر ہوتی ہے تو مرد کو تانے دے دے کے مار دیتی ہے، مرد امیر ہوتا ہے تو عورت کو تانے دے دے کے مار دیتا ہے۔ بھلا یہ رشتوں کی یہ تقدس ہے رشتوں کا۔ رشتے جب تقدس میں بنتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ دین اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ساری تمیزیں مٹا دیتا ہے۔ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔
اسلام کا رشتہ سب سے اعلیٰ رشتہ ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا فرما رہی ہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے. پہلی بات فرمائی. دوسری بات فرمائی آپ کرتے کیا ہے، کیوں ضائع نہیں ہوں گے؟ یہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی کو بیان فرما رہی ہے، آپ کی عظمت کو شان کو بیان فرما رہی. انک لتصل الرحم، فرمایا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وہ صلہ رحمی کرنے والا جو لوگوں کی خیر مانگتا ہو، جو لوگوں کی بھلائیاں مانگتا ہو، جو لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہو، جو لوگوں کے لیے تڑپتا ہو، جو لوگوں کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہو، جو لوگوں کے لیے سوتا اور جاگتا ہو، وہ کس طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے. آپ کی زندگی کی صلہ رحمی کی انتہا یہ ہے کہ انسان بھی آپ سے خوش ہے، جانور بھی آپ سے خوش ہے. جانور بھی آ کر آپ کے قدموں پر اپنا منہ رگڑ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے کام زیادہ لیتا ہے مجھ سے اور مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، تو قربان جاؤں میرے آقا اس کی بھی وکالت کر رہے ہیں کہ لوگوں ڈرو، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا انسانوں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہوگی؟ میرے آقا جانوروں کے بارے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ان کو اتنا کھلاؤ، ان سے جتنا کام لینا ہے، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خاتون کے بارے میں فرمایا یہ خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی. جانور ہے، بلی کیا چیز ہے؟ انسانوں کی جہاں قدر و منزلت نہ ہو، رشتوں کی جہاں قدر و منزلت نہ ہو، پڑوسیوں کی جہاں قدر و منزلت نہ ہو، بھائیوں کی جہاں قدر و منزلت نہ ہو، باپ اور بیٹوں کی جہاں قدر و منزلت نہ ہو، وہاں میرے آقا ایک جانور کی قدر و منزلت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا لوگوں ایک بلی ایک عورت نے باندھ دی اور وہ بندی ہوئی، نہ اس کو پانی پلایا نہ اس کو کھانا کھلایا، اس حال میں وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا. اور ایک عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کے اندر چلی گئی. کتے کو پانی پلانا، یہ کتے کو دیکھ کر لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. جانوروں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر رومان پیدا ہو جاتا ہے. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک جانور کتا ہے جو نجس جانور ہے، جو گھر کے اندر رکھنا منع ہے، لیکن فرمایا ایک جاندار تو ہے. ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اللہ تعالیٰ کی مبغوض عورت تھی، راستے میں چلتی ہوئی جا رہی ہے، راستے میں کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر پانی نکال کر پیا. ساتھ ہی دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اور اپنی زبان باہر نکال کر ہانپ رہا ہے. اس کو بھی پیاس لگی ہے، جاندار ہے، پیاس لگی، پیاس نے ستایا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو ایک جاندار ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اپنا چھتر نکالا، جوتی نکالی، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر ڈالی اور وہاں سے پانی نکال کر اس کو پلاتی رہی. سرور کونین فرماتے ہیں لوگوں اس فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا، اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیا. ہم بھائی کو پانی پلانے کو تیار نہیں، ہم دوستوں کو پوچھنے کو تیار نہیں، ہم عزیز و اقارب کو پوچھنے کو تیار نہیں. اللہ کے بندوں آپ کے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسانات کیے؟ ایک ایک بندے کے متعلق فرمایا اس پر احسان کرو، اس پر احسان کرو، اس پر احسان کرو. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کی انتہا پر ہیں. وتحمل الکلہ، یہ جملہ تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ لیکن ہم احسان کس پہ کرتے ہیں؟ جو ہم پر احسان کرے. ہم کام کس کے آتے ہیں؟ جو ہمارے کام آئے. یہاں پر فرمایا وتحمل الکلہ، کلالہ کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی وارث نہ ہو، لا وارث، غریب، فقیر، مزدور، گرا پڑا طبقہ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس میں بوجھ کو دنیا قریب بھی نہیں لگنے دیتی، جس کو کوئی قریب نہیں لگنے دیتا. جو لاوارث ہے آپ ان کے وارث بن جاتے ہیں. وتحمل الکلہ، ایسے کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کا بوجھ کوئی اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتا، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور پھر فرمایا وتقسم المعدوم، اور ایسے شخص ایسے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں جن کی مدد کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا.
غریب، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیم، یہ سارے کے سارے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کے خرچے پورے کرتے تھے، ماہانہ ان کے وظیفے لگائے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. نبوت سے بعد تو منزل ہی کچھ اور ہو گیا. اما خدیجہ الکبریٰ کیا فرما رہی؟ وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُقْرِئُ الضَّیْفَ، اور آپ وہ ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. کوئی مکہ مکرمہ کے اندر بندہ آ جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر مہمان آ کر ٹھہرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ساتھ دیتے. ایک شخص آیا، ابو جہل سے قرضہ لینا تھا. یہ ابو جہل کے پاس کہ قرضہ دے تو اس نے کہا نہیں دیتا. پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا کہ ظالم آدمی ہے، سردار ہے، قرضہ دینا ہے نہیں دیتا. مکہ المکرمہ کے اندر آیا، طواف کرنے لگا تو وہاں کچھ قریش شرارتی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی ابو جہل کے پاس گئے تھے اور یہ میرا مسئلہ ہے، قرضہ دینا ہے، قرضہ نہیں دیتا. بڑا آدمی ہے، سردار ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. کہا میرے ساتھ آپ آئیں، آ کر سفارش کریں. کہا جی ہم میں سے کوئی نہیں جاتا. ان کے دل میں شرارت آئی کہ بھئی ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں، کم از کم ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. کہا کہ محمد وہ فلاں جگہ پر بیٹھے، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ قرضہ لے کر دیں. وہ بندہ ان کے پاس چلا گیا. کیا پتا کہ ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، آپ ساتھ کھڑے ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے. مسئلے کے لیے ساتھ چل دینا، کسی کے لیے دعائیہ کلمات کہہ دینا، کسی کے لیے اچھی گفتگو کر دینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ آپ کسی کو بھی کسی کی پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس کے ساتھ ہو جاتا. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میری دلجوئی نہیں ہوئی، میری اشکشوئی نہیں ہوئی، میں پریشان تھا، میری پریشانی دور نہیں ہوئی. ایک مسافر آدمی ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، قریش کے سردار کا مسئلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، مسئلہ پیش کیا. آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. چلے گئے، جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر غصے سے نیلا پیلا ہو گیا. کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش کے لوگوں اتنے ظالم ہو، ایک غریب انسان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہو، اس کا قرضہ دینا ہے، قرضہ نہیں دیتے. اللہ سے ڈرو، کیا اللہ کو جواب دو گے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی تو ابو جہل بغیر کچھ کہے واپس گھر کے اندر گیا، پیسے نکالے، لا کر اس شخص کے ہاتھ میں ڈال دیا. وہ لے کر چل دیا. یہ بڑے حیران، یہ دیکھ رہے تھے تماشا، یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابھی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ہمارا مسئلہ حل ہوگا. یہ سارے کے سارے قریش کے لوگ آ گئے ابو جہل کے پاس کہ تمہیں ہوا کیا مسئلہ درپیش ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہی اس کا مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ تمہیں کیا کہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کندھوں کے اوپر دو خوفناک قسم کے جانور میں نے دیکھے. اگر میں آپ کی بات کا انکار کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کھا جائے. وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کی بات کرتے تھے، آپ حق کا ساتھ دیتے تھے، آپ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، غریب کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، کلالہ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تھے. تو یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کی تعلیمات ہیں. اللہ کے بندوں یہ تعلیمات آپ اور ہم اگر لے کر اٹھیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم بھی پرسکون اور دنیا بھی پرسکون ہے. ہم بھی خوشی سے دن گزاریں اور دنیا بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو. خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، لوگوں کو خوش کریں اور لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان بنے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے.